بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا علم کی حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ دیکھیں، پیچھے ہم نے کل کے سبق میں ہم نے تمیز عن نسبت کے متعلق پڑھا کہ تمیز عن نسبت جو ہوتی ہے، کبھی جملے میں موجود ابہام کو دور کرتی ہے تو نسبت میں ابہام ہوتا ہے، کبھی یہ شبہ جملہ میں ابہام جو ہوتا ہے نسبت میں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی اضافت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے ایک بات بتائی تھی، ایک بات پڑھی تھی کہ جو تمجید ہوگا نا، تمجید یہ تین چیزوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی تین چیزیں تھی؟ منتصب ان، منتصب ان، ٹھیک ہے، منتصب ان، اور دوسری چیز ہے منتصب ان، منتصب ان کا متعلق، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے یہ دونوں، یعنی تمجید یا تو منتصب ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے یا منتصب ان کا جو متعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یا ان دونوں کے ساتھ خاص ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خاص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں ابھی بول رہا ہوں کہ منتصب ان اس کے ساتھ خاص ہوگی یا اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس خاص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جاننا ہے کہ خاص ہونے کا مطلب ہے حمل۔ حمل سمجھتے؟ جی استاد صاحب۔ اطلاق، حمل اطلاق، سمجھا رہے ہیں؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی دوسرے الفاظوں میں بولوں تو مبتدا خبر بنانا درست ہو جاتا ہے، مبتدا خبر بنانا درست ہو تو وہ منتصب عن کے ساتھ خاص ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس مثال ہے زید وجیب ابن، اب اس کو ہم کس کے ساتھ خاص کریں گے؟ یہ منتصب عن ہے، اس کے ساتھ خاص کریں گے تو اب اس کا اس پر حمل کرنا درست ہے، اس ابد کو اس زید پر اطلاع کرنا، اس پر حمل جو ہے اس کا درست ہے، یعنی اس کو مبتدا خبر بنانا درست ہے۔ جیسے زید ابن، مبتدا خبر بنانا درست ہے۔ ٹھیک ہے، جی اور منتصب عن کا جو متعلق ہے اگر اس کے ساتھ خاص کرے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی اور چیز آ جاتی ہے منتصب عن کے ساتھ، کہ متعلق کے ساتھ تو خاص ہوگی، اس کے ساتھ خاص نہ ہو سکے، جیسے کہ یہاں پر ہم علم لکھ دیتے ہیں۔ اب علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو منتصب عن کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس کا جو متعلق ہے اس کے ساتھ ہی خاص ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس علم کا حمل اس پر درست نہیں ہوتا، یعنی اب اس کو خبر بنانا درست نہیں ہے، یہ لوگ نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہے صفت، اور صفت کا حمل مبتدا پر درست نہیں ہوتا ہے، صفت کا حمل مبتدا پر درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر ترجمہ بھی کرے زیادہ دیر میں پھر بھی ترجمہ بھی صحیح نہیں، تو یہ مبتدا خبر بنانا درست نہیں ہے۔ جب خبر بنانا درست نہیں ہے یعنی اس کا اس پر حمل درست نہیں ہے، اس علم کا زید پر حمل درست نہیں ہے جو کہ منتصب عن ہے، تو پھر یہ کس کے متعلق ہو جائے گی؟ یہ کس کے ساتھ خاص ہو جائے گی؟ جو اس کا متعلق ہوگا، جو اس زید کا متعلق ہوگا اس کے ساتھ یہ خاص ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقدر، وہ چیز کے جو زید کی طرف منسوب ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی وہ چیز، ٹھیک ہے، جو زید کی طرف منسوب ہے اس کے ساتھ اس علم کا تعلق قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟
یا نہیں آ استاد رہا؟ صاحب اس چیز کی کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور دیکھیں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے ایک کہ تمجید جو ہے اس کو منتصب عن کے ساتھ خاص کرنا ہے یا متعلق کے ساتھ خاص کرنا ہے. ایک تو یہی وجہ کہ ہمارا درست ہے تو کر دیں گے، نہیں درست تو منتصب عن کے متعلق کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ان دونوں کے ساتھ خاص ہے تو پھر کیا کریں، کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں مثال ہے ہمارے پاس زید واجب ابد. اب ہم دیکھیں گے کہ جو سچویشن ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں نے زید کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، کچھ لوگوں نے زید کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. تو لوگوں نے یہ والا جملہ بولا زید مجیب الابد. زید کو دیکھا کہ زید اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے کہ لوگوں نے یہ والا جملہ بول دیا زید مجیب الابد. تو اب یہ کس کے متعلق ہو؟ متعلق کے متعلق ہو گیا. زید کا جو متعلق یعنی باپ اس کے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا باپ جو ہے زید کی بہت زیادہ پرورش کر رہا ہے، بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے. زید کا جو باپ ہے، زید کا باپ زید کی خدمت کر، زید کی پرورش اچھی کیا اس نے، زید کا خیال رکھ رہا ہے. تو اب اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوگا، منتصب عن کے ساتھ خاص. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بلکہ نہیں، منتصب عن کا جو متعلق ہے اس کے ساتھ ہوگا، وہ اس کا باپ ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ زید کا باپ اچھا ہے، زید کا باپ اچھا ہے. اگر یہ ہے کہ زید اپنی اولاد کی زید زید اپنی اولاد کی دیکھ بھال کر رہا ہے. ابھی تو زید کا باپ زید کی دیکھ بھال کر رہا تھا تو ہم نے ابن کا تعلق اس کے متعلق کے ساتھ جوڑ دیا. اگر زید اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے، اس نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کی ہے، اچھا دیکھ بھال کیا ہے، تو لوگوں نے زید کو اپنے بال بچوں کو اچھی پرورش دے کر دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہا زید تجیب نبر. تو اب اس کا تعلق ہی زید کے ساتھ. تو ترجمہ کیا ہے؟ زید باپ اچھا ہے، زید باپ اچھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس والے جملے میں ہم ابن کو اس کے ساتھ بھی متعلق خاص کر سکتے ہیں، اس کے متعلق کے ساتھ بھی خاص کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ابن کو زید کے متعلق کے ساتھ خاص کریں گے تو ترجمہ آئے گا کہ زید کا باپ اچھا ہے. اگر ہم ابن کو زید کے ساتھ متعلق کریں گے تو ترجمہ ہوگا زید باپ اچھا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے فرق تھوڑا سا یا نہیں آیا؟ جی اب دیکھو تمجیز یعنی نسبت جو ہوتی ہے نا، تمجیز یعنی نسبت، یہ تمجیز یعنی نسبت ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ منتصب ان یعنی اس کا جو اطلاق ہے ایک ایسے اسم پر اس کو بولنا درست ہو کہ جس کا اطلاق منتصب ان کا اطلاق جس پر درست ہوتا ہو. ٹھیک ہے. ایک منٹ. دیکھیں تمجیز نسبت یا تو یہ اسم ہوگی یا یہ صفت ہوگی، یا یہ اسم ہوگی یا یہ صفت ہوگی. اگر تو تمجیز یعنی نسبت جو ہے اسم ہو اور ایسا اسم ہو کہ اس اسم پر منتصب ان کا اطلاق کرنا، منتصب ان کو ان کا حمل اس اسم پر درست ہو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے
پھر اس میں دونوں صورتیں ہیں، یا تو یہ آپ اس کو منتصب ان کے ساتھ بھی متعلق کر سکتے ہو، منتصب ان کے ساتھ بھی متعلق کر سکتے ہو، اور جو اس کا متعلق ہوگا منتصب ان کا اس کے ساتھ بھی خاص کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، متعلق اس کا جو متعلق ہوگا اس کے ساتھ بھی خاص کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تمییز یعنی نسبت صفت ہو، تمییز یعنی نسبت ایسی صفت ہو کہ جس پر منتصب ان کا حمل درست ہو، ٹھیک ہے، صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت سے مراد یہاں پر صفت مشتقہ کیا ہے؟ صفت مشتقہ، یا اس سے مراد وہ صفت ہے یعنی جو مؤول ہو، ٹھیک ہے، جو مؤول ہو کر ہے۔ تو یہاں پر صفت سے مراد صفت مشتقہ ہے۔ صفت مشتقہ کتنی ہے؟ صفت کا صیغہ اس کو بولتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل، مصدر وغیرہ، تو وہ مراد ہے صفت سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تمہیز یعنی نسبت ایسے صفت پر، تمہیز یعنی نسبت ایسی صفت ہو کہ جس پر، اس صفت پر منتصب ان کا حمل درست ہوتا ہو، تو پھر اس صفت کا تعلق جو ہوگا، تمہیز جو صفت ہے اس کا تو جو تعلق ہوگا، جو مختص ہوگی، وہ منتصب ان کے ساتھ مختص ہوگی، یہ صرف منتصب ان کے ساتھ مختص ہوگی، ٹھیک ہے، متعلق کے ساتھ مختص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت جو ہوئی ہے، صفت کو موصوف چاہیے ہوتا ہے، یہ صفت ہے تو اس کو موصوف چاہیے ہوتا ہے، اب موصوف وہی بن سکتا ہے جو ظاہر ہے، جو ذکر ہے، جو مذکور ہے، جو ملفوظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے زید، جیسے زید وجب فارسن، اب فارسن کیا ہے؟ صفت کا صیغہ، اب اس کا حمل جو ہے اس پر درست ہے، کیونکہ زید الفارسن کہنا درست ہے، زید الفارس کہنا درست ہے، ٹھیک ہے، جب حمل درست ہو رہا ہے تو اب کیا ہے؟ اب کیا ہے کہ اب یہ صرف جو ہے اس منتصب ان کے ساتھ مختص ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہے صفت اور یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے، وہ موصوف صفت، وہ والا موصوف صفت نہیں جو ہم مرکب توصیفی بناتے ہیں، بلکہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس میں اس زید کی، زید کا وصف بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اس زید کی وضاحت، وصفیت کی وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے، تو اب صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا یہ اس کے متعلق ہوگی، اس کے ساتھ ہی خاص ہوگی، جو اس کا متعلق ہوگا اس کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مذکور ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ آ گئی استاد جی۔ ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی بات ہو، تمہیز یعنی نسبت جب ایک ایسا اسم ہو کہ جس اسم پر منتصب ان کا حمل کرنا درست ہو، مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فیطابق فیہما، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں، چاہے منتصب ان کے ساتھ متعلق ہو، خاص ہو، یا اس کے متعلق کے ساتھ خاص ہو، دونوں صورتوں میں ما قصیدہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمجیز یعنی نسبت اور منتصب ان کے ساتھ ان میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے، اگر منتصب ان تسنیہ ہے تو یہ بھی تسنیہ، جمع ہے تو جمع ہے، مثال کے طور پر زید طاب زید ابد، یہ مفرد، یہ بھی مفرد، یہ واحد ہے، واحد، اگر یہاں ہم زیدان ہی لگا دیتے ہیں، زیدان، تو یہ اب وہی ہو جائے گا تسنیہ، ٹھیک ہے، تو جب یہ تسنیہ ہوگا تو مراد اس ابن سے مراد ہوگا باپ اور دادا، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یہاں جمع لے کر آ جاتے ہیں، منتصب جمع آ جاتی ہے زیدون، تو یہ آباؤ جمع آ جائے گا،
आबा जमा हो जाएगा, ठीक है, आबा व अजदाद, तो आबा है जमा, तो अब इससे मुराद क्या है, बाप दादा नाना तीनों इसमें दाखिल हो जाएंगे आबा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो मुसीदा का मतलब ये है कि मुंतसब अन का जो कसद होगा मुंतसब अन के मुताबिक आएगी, ठीक है। मुतकल्लिम का जो कसद होगा, मुंतसब अन अगर मुफरद है तो तमयीज भी मुफरद, मुंतसब अन तस्निया है तो तमयीज भी तस्निया, मुंतसब अन जमा है तो तमयीज भी जमा आएगी, ठीक है। लेकिन मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने आगे एक इस्तिस्ना किया, फरमाया कि इल्ला इज़ा काना जिन्स, मगर ये कि जब जिन्स तमयीज जिन्स है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मुंतसब अन चाहे तस्निया जमा है, भले तस्निया जमा है, लेकिन जो तमयीज होगा वो मुफरद आएगी, वाहिद आएगी। क्यों? वजह यह है कि जिन्स जो होता है इसका इख्तिलाफ कलील पर भी होता है, कसीर पर भी होता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पीछे तस्निया हो या जमा हो, ठीक है, ये अपना कवर कर लेगा, ये तमयीज जो जिन्स है वो कवर कर लेगा, ठीक है, चाहे पीछे मुंतसब तस्निया है चाहे जमा है। जैसे मिसाल के तौर पर वाबा ज़ैदुन इल्मन, इल्म जिन्स है, ठीक है। जिन्स किस तरह है, इसको आप किस तरह जिन्स बयान कर, जैसे कि फिलहाल वो अगली बात देखिए, ये इल्म जिन्स है, अब यहाँ पर ज़ैदान आए ज़ैदून आए, ये इल्मन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सलाहियत है, क्योंकि ये जिन्स है, कलील पर भी इसका इत्तिला करना दुरुस्त है, कसीर पर भी ये सादिक आ सकता है, ठीक है। आगे मुसन्निफ ने मजीद इस्तिस्ना किया, फरमाया कि इल्ला अन युक़सदल अनवा, मगर ये कि जब अनवा मकसूद हो, जब अनवा मकसूद हो तो फिर दोबारा भले जिन्स भले तमजीज जिन्स है फिर भी वो तस्निया जमा आएगी, ठीक है, मुंतसब आन के साथ ही आएगी, जिस तरह मुंतसब आन है उसी तरह तमजीज आएगी, मुंतसब आन के मुतालिक मुताबिक आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही मिसाल ले लेते हैं, तो आप ज़ैदुन इल्मन, अब ये जो इल्म है ये जिन्स है, किस तरह जिन्स है, देखिए जिन्स है और इसमें अनवा कैसे मकसूद है, मुख्तलिफ अनवा, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ अकसाम कैसे मकसूद है। इल्म इल्म नहव, एक बंदा है जो इल्म नहव सीखता है, एक बंदा इल्म सर्फ सीखने वाला है, एक इल्म फिक्र सीखने वाला है, एक इल्म हदीस सीखने वाला है, ठीक है, एक इल्मुल कलाम सीखने वाला है। यानी अब देखिए इल्म है लेकिन इसकी मुख्तलिफ अनवा हो गई, मुख्तलिफ अकसाम हमने कर दी। तो जब इल्म से मुराद मुख्तलिफ अकसाम हो कि ये जैद है, इल्म फिक्र भी जानने वाला है, इल्म जैद में इल्म नहव में भी अच्छा है, इल्म फिक्र में भी अच्छा है, इल्म कलाम में भी अच्छा है, ठीक है, दीगर उलूम में भी अच्छा है, तो फिर क्या है यहाँ पर, जिस तरह जैद होगा वैसा ही इल्म आएगा। अगर तस्निया आता है तो यहाँ तस्निया आ जाएगा, अगर ये जमा आएगा यहाँ जमा आ जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आई अभी तक? बताएं। उस्ताद साहब समझ गए। देखें ये बात होगी, ये सारी क्लियर बात होगी, ठीक है। तमयीज अन निस्बत, ये जो मुंतसब अन इसम होगा तो मुंतसब अन के साथ भी खास हो सकती है और मुताल्लिक के साथ भी खास होती है। अगर तमयीज अन निस्बत सिफत हो, सिफत हो, ठीक है, तमयीज अन निस्बत सिफत हो तो फिर ये मुंतसब अन के साथ ही खास होते हैं। अब इस सूरत में जब ये सिफत हो, जब ये सिफत हो तो इसमें हाल का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने हाल बनाना है तो हाल बना दे, अगर हाल नहीं बनाना तो तमयीज रखें। तमयीज बनाए तो एतिबार का तर्जमा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैदुल फारिसन, हम क्या कहें कि जैद की जैद फरासत के एतिबार से अच्छा है, जैद फरासत के एतिबार से अच्छा है। अगर हम यहाँ पर फारिसन इसको हम कहते कि यानी हाल बनाते हैं तो फिर हाल वाला तर्जमा हो जाएगा, ठीक है, दोनों एहतिमाल होते हैं। आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने बयान किया कि देखें तमयीज जो है हमने दो किस्में बड़ी तमयीज, एक तमयीज अनिल मुफरद, एक अनिल निस्बत।
یہ دو قسمیں پڑھی. انل مفرد مطلب یہ ہے کہ اس میں کام، اس میں عامل کیا ہے؟ عامل اس میں کام ہے. مصنف علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو تمجیز ہے، تمیز عن المفرد، تمیز عن المفرد جو ہے اپنے عامل اس میں کام پر مقدم نہیں ہو سکتی، مقدم نہیں ہو سکتی. بالاتفاق، نحویوں کا اتفاق ہے کہ مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر عامل اس میں تام ہو، مسجز ہو، تو تمیز کو اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں تام ہے ضعیف عامل، اس میں تام ضعیف عامل ہے، تو یہ اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور رہی بات اگر نسبت ہو، تمیزہ میں نسبت ہو، تو اس کے اس کا جو عامل ہے اس پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کا عامل کون کون سی چیزیں ہیں؟ فعل ہے یا صفت فعل؟ فعل ہوگا یا صفت فعل ہوگا اس کا عامل؟ نسبت کا عامل فعل ہوتا ہے یا صفت فعل ہوتا ہے؟ تو اب اس پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں نحویوں کا اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصنف علیہ رحمہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، جو انہوں نے کتاب میں لکھا، وہ یہ لکھا کہ تمیز نسبت کو فعل اور صفت فعل پر بھی مقدم نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ فعل صفت فعل عامل کبھی ہیں، کبھی عامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مقدم نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمجیز آتی ہے بیان کے لیے، تمجیز بیان کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. جو ابہام ہوتا ہے اس ابہام کے وضاحت کرنے کے لیے تمجیز لے کر آتے ہیں، اس ابہام کی وضاحت کرنے کے لیے ہم تمجیز لے کر آ جاتے ہیں. جو اجمال ہوتا ہے اس اجمال کو، اجمال کی وضاحت کرنے کے لیے ہم تمجیز لے کر آتے ہیں. اگر ہم فعل پر مقدم کر دیں گے، اگر ہم اس فعل سے تمجیز کو مقدم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی بیان جو ہوگا، وضاحت جو ہوگی، وہ پہلے آ جائے گی، جمال بعد میں آ جائے گا. یہ باطل چیز ہوگی. یعنی ابھی تک ایک چیز کا اجمال ہوا ہی نہیں، بیان اس کا پہلے آ گئی، وضاحت اس کی پہلے آ گئی، تو یہ چیز باطل ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلے اجمال آتا ہے، پہلے ابہام آتا ہے، ایک غیر واضح چیز آتی ہے، پھر اس کے آگے وضاحت آتی ہے، بیان آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس پر مقدم نہیں کر سکتے، یہ مصنف علیہ رحمہ کا موقف. لیکن بعض نحوی کیا کہتے ہیں؟ بعض نحوی کہتے ہیں بھائی دیکھیں، ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ مقدم نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی پر نہیں کر سکتے. لیکن وہ بیچ کے راستہ نکالتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں فعل اور شبہ فعل میں ہم دیکھیں گے کبھی عامل کون ہے، ضعیف عامل کون ہے. تو ہم نے دیکھا کہ فعل میں فعل کبھی ہے، شبہ فعل میں دیکھا تو شبہ فعل میں اس میں فاعل، اس میں مفعول. ٹھیک ہے. یہ کبھی عامل ہے. یہ کیا ہے؟ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ کبھی عامل ہے، یعنی اپنے ما قبل میں عمل کر سکتے ہیں. تو جب ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اپنے ما قبل میں عمل کر سکتے ہیں تو بھیا کر دیں گے. آپ تمجیز کو فعل پر مقدم کر دیں گے، اس میں فاعل پر مقدم کر دیں گے، مفعول پر عمل مقدم کر دیں گے، کیونکہ یہ کبھی عامل ہے، یہ عمل کر سکتے ہیں تو کر دیں گے. اور جو کبھی عامل نہیں ہے، ضعیف عامل ہے، جو ضعیف عامل ہے، یعنی صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ یہ چیز جو ہے ضعیف عامل ہے. اب ظاہری بات ہے، جب ذوق اس میں آئے گا تو آگے کے لیے بہت مشکل سے عمل کرتے ہیں. ماقبل میں کیا عمل کریں؟ ماقبل میں تو عمل کرنے سے رہے. تو لہذا ان ان عامل، یعنی اگر اس میں تمجیز کا عامل صفت ہو اور صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو یا مصدر ہو، تو تب جا کر ہم اس تمجیز کو ان پر مقدم نہیں کریں گے. اگر یہ عامل نہیں ہے تو بقیہ پر کریں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی کی بات یا نہیں آ رہی؟ جی آ گئی استاد. دیکھیں کتاب لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتسب له، پھر اگر تمیز ان نسبت وہ ایک ایسا اسم ہو کہ جس پر منتسب ان کا اطلاع کرنا درست ہو، جعل مطلب اطلاع کرنا، حمل کرنا درست ہوتا ہو، جاز ان یکون له ولی متعلق، تو جائز ہے کہ اس تمجیز کو منتسب ان کے ساتھ خاص کریں اور اس کے متعلق کے ساتھ خاص کر دیں، دونوں کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا وگرنہ، ٹھیک ہے، اگر حمل درست نہ ہو، ٹھیک ہے، تو فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، عمل درست نہیں ہے تو صرف اس کے متعلق کے ساتھ خاص کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَيُطَابِقُ فِيهِمَا مَا قُصِدَ، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں صورتوں میں کہ جب ہم منتسب ان اور متعلق کے ساتھ خاص کریں، یہ صورت اور یا یہ والی صورت کہ صرف متعلق کے ساتھ خاص ہو، تو پھر کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ ما قصیدہ یعنی جو قصد کیا گیا ان دونوں صورتوں میں اس کے مطابق آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، واحد تثنیہ جمع، اگر واحد کا قصد ہے، ٹھیک ہے، منتسب عن واحد ہے تو تمجیز واحد، منتسب عن تثنیہ ہے تو تمجیز تثنیہ، منتسب عن جمع ہے تو تمجیز جمع ہے، الا مگر، اذا کانت جیسے مگر یہ کہ جب جنس ہو، جب جنس ہوگی تو پھر اگرچہ کہ منتسب عن تثنیہ جمع ہو تمجیز مفرد آئے گی، واحد آئے گی، الا ان یقصد الانواع، مگر یہ کہ جب انواع مقصود ہو، انواع مقصود ہوں گی تو اگرچہ کہ تمجیز جنس ہے اس کے باوجود تثنیہ اور جمع منتسب عن کے مطابق آئے گی۔ آگے فرمایا کہ وہ ان کانا صفت کانت لہو وطبقہ، کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر تمیزاً نسبت صفت ہے اور صفت ہوگی کانت لہو، ٹھیک ہے، یعنی اس صفت پر اس کا حمل کرنا درست ہو تو وہ اسی کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، صفت ہو کانت لہو تو وہ اسی کے لیے ہوگی، یعنی منتسب ان کے لیے ہوگی، وطبقہ، اور منتسب ان اور تمجیز میں مطابقت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں یہ مفعول مئو بنے گا، ٹھیک ہے، مفعول مئو بنا واو یہ ماں کے معنی میں طبقہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تمجیز اور منتسب ان میں مطابقت رہے گی۔ آگے ہے وہ احتمالات الحال، اور حال کا بھی احتمال رکھتا ہے، ولا يتقدم التمييز على عامله، کہہ رہے ہیں کہ تمییز کو اس کے عامل پر مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر عامل سے مراد کیا ہے، عامل اس میں تام موجز، ٹھیک ہے، والاصح الا يتقدم على الفعل، تو صحیح ترین قول یہ ہے کہ فعل پر بھی مقدم نہیں کر سکتے، جیسا کہ بیان کیا تمجیزاً نسبت کو، خلاف للمازنی والمبرد، برخلاف امام مازنی اور امام مبرد، ان دونوں کا موقف یہی ہے کہ فعل اور اسم فاعل اسم مفعول یہ کبھی عامل ہیں، ان پر مقدم کر سکتے ہیں، اور جو ضعیف عامل ہیں اس مشبہ اسم تبدیل مصدر وغیرہ اس پر مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم مستثنا اس کو دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ، یہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی استاد صاحب آ گئی۔ چلو دعا میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگلے ویڈیو کے لیے